قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ میں پچھلے جمعے کو وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ تاریخ کون سی تھی؟ ایک احسان کیا ہے جو روح کائنات، آنے کائنات، جانے کائنات، شان کائنات، ارے مقصد کائنات تھا، میں نے ان کی امت میں تمہیں پیدا کر کے احسان کر دیا۔ میں نے اس نبی کی امت میں تمہیں پیدا کیا ہے جس نبی کو نبیوں نے نبی مانا ہے۔ قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگو، تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے۔ رب نے ہم سب کو اپنے گھر میں اپنی عبادت کے واسطے آنے کی توفیق دی۔ رب کائنات ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ حضور کس دن پیدا ہوئے، کس مہینے میں، اور کون سا وقت تھا، بلکہ کون سا منٹ تھا، میں آپ کے سامنے میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک حق بات کہنے کی، سنانے کی، سننے کی، سمجھانے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گلے میں درد ہے کیونکہ کل 4 گھنٹہ بیان کیا ہوں 3 جگہ، تو گلا ساتھ نہیں، لیکن جب بھی میں یہاں آتا ہوں آپ میرے اتنے اپنے ہیں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوتی ہے، آپ کی محبت میرے ساتھ ہے، تو میرے کے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک حق بات کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، جب کسی بڑی شخصیت کے بارے میں کوئی کتاب لکھتے ہیں یا کوئی بیان کرتے ہیں یا سوانح عمری لکھتے ہیں تو بچپن سے شروع کرتا ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی مصنف، رائٹر، قلمکار جو بھی ہو، وہ بچپن سے شروع کرتا ہے، کہاں پیدا ہوا، کس کا بیٹا ہے، گھرانہ کون سا ہے، بابا کون ہے، دادا کون ہے، اس دن پیدا ہوا، اور پھر وہاں سے چلتے 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 کہاں انتقال ہوا، قبر کہاں ہے، اس کے بعد کتاب بند، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی، سید الاولین والآخرین، شہنشاہ کائنات، امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، اور ہم کیا بیان کریں گے؟ آپ کو وہ شعر معلوم ہوگا کہ ہم کیا بیان کریں گے؟ فضیلت رسول کی خدا جانتا ہے حقیقت رسول کی۔ اور وہ رب اپنے محبوب کے بارے میں قرآن میں یہ کہہ دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، ہمارے بیان کرنے سے، بیان سننے سے میں قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ نبی کی شان، نبی کا مقام اونچا نہیں ہوتا، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ اپنا ماننا ہے کہ جب کوئی نبی کی شان کو بیان کرتا ہے، سننے والے سنتے ہیں، تو اللہ پاک نبی کی برکت سے سننے اور سنانے والوں کا مقام اونچا کر دیتا ہے۔ یہ نبی کی برکت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی سیرت نگار نے، کوئی بھی مصنف ہو، محقق ہو، مدبر ہو، اکابر ہو، جب بھی کسی کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، بچپن سے شروع، بڑھاپے میں خبر تک ختم۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کو بیان کرنے لگتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بچپن سے نہیں، بچپن سے شروع نہیں ہوتا۔ قرآن مقدس کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ پاک نے تمام نبیوں کو بلا کر کے ایک ایگریمنٹ بنایا، عہد و معاہدہ لیا، تمام نبیوں کے روحوں کو بلایا اور فرمانے لگے، اے نبیوں سنو، میں تمہیں ایک شرط پر کتاب دوں گا، حکمت دوں گا۔ وہ شرط کیا ہے؟ تمہارے بعد ایک نبی جائے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کے اوپر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ تمام انبیاء کہتے ہیں قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے اقرار کیا۔ پھر اللہ کہتا ہے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم سب گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں۔ تو سیرت کا آغاز کہاں سے؟ عالم ارواح سے ہوتا ہے، اور سیرت کو کون بیان کر رہا ہے؟ رب بیان کر رہا ہے۔ مقام مصطفیٰ ہم کیا بیان کریں گے؟ رب بیان کرتا ہے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ رب بیان کرتا ہے۔ سننے والے، میں بیان کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں، آپ کچھ کہتے ہیں، میں سنتا ہوں، لیکن وہاں بیان کرنے والا کائنات کا رب ہے، اور سننے والے 1,24,000 انبیاء ہے۔ اب وہاں سے ایک قدم آگے چلتے ہیں، آتے ہیں حضرت عبداللہ۔ یہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، بابا۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر نور نبوت چمک رہا تھا۔ 2 روایتیں تو میں نے پڑھی ہیں، اس سے زیادہ بھی روایتیں ہو سکتی ہیں۔ 2 روایتیں میں نے پڑھی ہے، ایک ان میں سے ورقہ بن نوفل، جو یہودی توریت کے عالم مبلغ، اس کی بہن ام قتال، ایک روایت۔ دوسری روایت میں ایک یہودیہ عورت جس کو توریت کے عالمہ تھی، انجیل کے عالمہ تھی، توریت کے عالمہ تھی، حضرت عبداللہ کو دیکھتی ہیں۔ یہ دونوں روایتیں میں نے پڑھا ہے۔ دیکھتی ہے اور بہت دیر تک تارنے کے بعد کہتی ہے عبداللہ آہ میرے ساتھ، کیوں؟ بد فعلی کر لے، برا کام کر لے۔ حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کی پناہ، آپ تعجب کریں گے
نبی کا جو سلسلہ ہے میں آپ کو گنوں گا، زنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کڑی میں، اس تسبیح کے دانوں میں آپ کو کوئی ناشکرا بھی نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا نا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ کی شادی بنو زہرہ، قبیلہ بنو زہرہ میں بی بی آمینہ کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کے بعد یہ عورت پھر ملتی ہے، عبداللہ کو دیکھتی ہے اور رو کر کہنے لگی، اے عبداللہ، میں بدکار عورت نہیں، تمہارے چہرے میں نور نبوت چمک رہا تھا، میں چاہتی تھی کہ نور نبوت میرے پیٹ میں آ جائے، منتقل ہو جائے، جس کی وجہ سے میں نے بدفعلی کی دعوت دی تھی۔ اب وہ نور نبوت چمک نہیں رہا ہے، لگ رہا ہے تیری شادی ہو گئی، نور نبوت منتقل ہو گیا ہے۔ عبداللہ نے کہا آمینہ کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب وہ نور نبوت بی بی آمنہ کے پیٹ میں، آمینہ خود کہتی ہے کہ جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا مجھے اکثر نور نظر آنے لگا، اور یہی نہیں، بی بی آمنہ خود کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، مکے کی سڑکیں پہلے نوکیلے پتھر ہوتے تھے ان سڑکوں میں، اب تو کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، اب تو تار ہے، لیکن پہلے ان روڈوں میں، وہ سڑکوں میں نوکیلے پتھر ہوتے تھے۔ حضرت ہے بچہ میرے پیٹ میں آیا مہمان بن کر، اگر میں نوکیلے پتھر کے اوپر پیر بھی رکھتی ہوں تو وہ پتھر پھول بن کر میرے قدموں کو چومنے لگتے ہیں۔ جب میں باہر جاتی ہوں دھوپ میں تو آسمان کے بادل ابر رحمت بن کر مجھ پر چھاؤ کرتے ہیں، سایہ کرتے ہیں۔ جب میں بیت اللہ کے پاس جاتی ہوں اللہ کا گھر مجھے خوشخبری سناتا ہے۔ جب میں کہیں سے جاتی ہوں وہاں کی در و دیوار، حجر اور شجر سب تعظیم کرتے ہیں۔ جب میں رات کو آسمان کے طرف صورت اٹھا کر، چہرہ اٹھا کر، آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہوں تو یہ آسمان کے چاند ستارے سب تعظیم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں سہیلیوں کے ساتھ کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، لائن میں کھڑی ہوتی ہوں، اور جب میری باری آتی ہے تو پانی جو کنویں کا پانی ہے وہ ابل کر میرے قدموں کو چومنے آتا ہے۔ مجھے جھکنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی بلکہ پانی خود ابل کر آتا تھا۔ یہاں تک کہ میرے شوہر کی نشانی جو پیدائش کے دن قریب آ رہے ہیں، جس جگہ پر تھوکتی ہوں وہاں سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہے۔ ایک دن چونکہ مکے میں یہ بات بالکل چل پڑی کہ عبداللہ نہیں ہے، آمینہ بیوہ ہے، لیکن خوشبو لگاتی ہے۔ حضرت آمینہ جدھر سے گزرتی راستے میں خوشبو پھیل جاتی۔ تو عورتوں میں ہوتی ہے یہ باتیں، تو عورتیں بات کرنے لگی، عبد المطلب کی بہو عبداللہ نہیں ہے، اب کیسی عورت ہے، اتنی خوشبو لگاتی ہے اور اس طرح سے راستہ مہک اڑتا ہے، مشک عنبر بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ تو جب یہ بات عبد المطلب کے کان پر پڑی، عبد المطلب گھر کو آیا، آ کر بیٹھا اور حضور کی دادی عبد المطلب کی بیوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کو بلا کر کہتے ہیں بیٹھو یہاں، مکے میں کیا بات چل رہی ہے؟ آپ کو بہو سے بات نہیں کرنا ہوتا ہے؟ بہو سے بات کرو کہ خوشبو نہ لگائے۔ حضور کی دادی عبد المطلب کی بیگم کہتی ہے میرے شوہر
کئی مرتبہ میں بات کرنے گئی، لیکن آمینہ کے چہرے میں جو جلال ہے، جو چمک ہے، اس چمک کو دیکھ کر، جلال کو دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے، میں بات نہیں کر سکی۔ آپ بات کرو۔ عبد المطلب نے کہا بہو ادھر آؤ، بیٹھو بیٹھو یہاں۔ بیٹھ گئی۔ حضرت آمنہ بیٹھی۔ بیٹا تجھے معلوم بھی ہے تیرا شوہر نہیں ہے، اور کیا اس طرح کی خوشبو لگاتی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی ابا میں نے تو کبھی بازار بھی نہیں دیکھا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان دنوں میں مجھے معلوم ہے، میں جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہے اور مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے۔ امام الانبیاء جب تک آمینہ کے پیٹ میں مہمان بن کر رہے، خواب میں نور نظر آنے لگا تو عورتوں سے، سہیلیوں سے بات کرنے لگی کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں رات کو عجیب عجیب خواب دیکھتی ہوں۔ تو عورتیں کہنے لگی کہ ایسے ایام میں، ان دنوں میں ہم لوہے کا کڑا بنوا لیتے ہیں، یا تو گلے میں پہن لیتے ہیں نہیں تو ہاتھ میں پہن لیتے ہیں۔ آمینہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ رات کو حضرت آمینہ آرام کر رہی ہیں، خواب میں سفید داڑھی، نورانی چہرہ، سبز عمامہ اور بہت ہی حسین خوبصورت خواب میں آتے ہیں اور انگلی سے اس کڑے کے طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انگلی کے اشارے سے وہ کڑا ٹوٹ گیا۔ آمنہ کہتی ہے بابا یہ تم نے کیا کیا، کیوں میرا کڑا توڑ دیا، یہ تو میرے بچے کی حفاظت کے واسطے تھا۔ تو وہ جو خواب میں آیا ہے وہ نورانی چہرہ والا یہ کہتا ہے بیٹی تجھے معلوم بھی ہے کہ میں کون ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اور جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ آقا نامدار ہے، ختم نبوت کا تاجدار ہے، شافی محشر، ساقی کوثر ہے، یہ برے کام کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے اور تو نے خود اس طرح سے کر لیا ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں پر، ہمارے نوجوان اس پیغمبر کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، اور جلوس نکال کر آرام سے درود نہیں پڑھتا، ناچتا ہے، ڈی جے اور باجے، یہاں تک کہ فلمی گانے۔ کل کی رات اللہ کی قسم منبر رسول ہے، کل کی رات 12 بجے تک ڈی جے اور باجے، گانے، اور وہ گانا میں زبان پر لا نہیں سکتا اسی لیے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہو، اور اس دن میں اس گانا کو گا کر نوجوان ناچ رہا ہو۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا میرے کان کیوں نہیں بہرے ہو گئے۔ اللہ کی قسم اس مقدس نبی کے نام پر جس دن میرے آقا تشریف لائے وہ دن بھی اعلیٰ ہے، وہ دن بھی مقدس ہے، اور تو خلنائک کے گانے ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو خلنائک کہہ رہا ہے۔ افسوس ہے تیری جوانی پر، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جو تو بدتمیزی کر رہا ہے، نبی کے نام پر جلوس نکال کر گانے اور باجے ڈی جے بجا رہا ہے، کل قیامت کے میدان میں پکڑا جائے گا۔ کہیں سے بھی آپ کو یہ ثبوت نہیں ملے گا کہ اس دن گانا بجاؤ، ڈی جے بجاؤ اور خوب ناچو، پھر غیروں میں اور تمہارے میں کیا فرق ہے؟
اور تم نبی کے نام پر، جس نبی نے تجھے اچھائیاں دی ہے، جس نبی نے تجھے جینا سکھایا، جس نبی نے تجھے انسان بنایا، آج اسی نبی کے نام پر جلوس نکال کر اس جلوس میں ڈی جے، باجے، گانجے، پانجے سب چلا رہا ہے، اور اس کو تو نبی کی محبت کہتا ہے؟ تیرے کس عالم نے بتایا ہے کہ ڈی جے بجاؤ، گانے بجاؤ اور خوب پی کر ناچو، ڈانس کرو؟ کون سے عالم نے بتایا ہے؟ اور کس نے کہا کہ تجھے اس دن جو ہے خوشی منانا چاہیے ناچ کر؟ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑا عاشق ہو سکتا ہے تو؟ 2 مرتبہ ربیع الاول آیا ہے، حضرت ابو بکر کے دور میں امیر المومنین بنے، کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ عمر کے دور میں 10 مرتبہ ربیع الاول آیا ہے، کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت عثمان کے دور میں 12 مرتبہ آیا ہے، کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت علی کے دور میں 5 مرتبہ آیا ہے، کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اب تمام صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ ڈی جے بجانا، گانا، پینا، یہ تجھے کہاں سے مل گیا ثبوت؟ کون سی کتاب میں ہے؟ کون سی شریعت میں ہے؟ اور کون سے عالم نے تجھے بتایا؟ یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تیری پکڑ ہوگی قیامت کے میدان میں۔ وہ مقدس نبی، آؤ بتاؤں میں، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کے دن قریب ہوئے۔ بی بی آمینہ کہتی ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیدائش کا وقت قریب ہوا، میں روم کے اندر تھی، اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ 2 عورتیں اور ان کے ساتھ بہت ساری عاملہ عورتیں آ رہی ہے۔ میں نے نام پوچھا، بی بی تم کون ہو؟ تو ایک نے کہا میرا نام مریم ہے، دوسرے نے کہا میرا نام آسیہ ہے۔ اور یہ جو ہمارے ساتھ عورتیں ہیں، یہ جنت کی حوریں ہیں۔ 2 عورتوں کا میرے رب نے انتخاب کیا پیدائش کے وقت میں، ایک نبی کو جنم دینے والی، دوسری عورت آسیہ نبی کی پرورش کرنے والی۔ عیسیٰ کو جنم کس نے دیا؟ مریم نے۔ موسیٰ کی پرورش کس عورت نے کی؟ آسیہ نے۔ حضرت آمنہ خود کہتی ہے کہ پیدائش کے وقت مکے کی 2 عورتیں میرے ساتھ اور بھی تھیں، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، اور یہ ایک عورت اور ہے عثمان بن ابو العاص کی والدہ۔ یہ دونوں عمر والی عورتیں ہیں۔ پیدائش کا جب بالکل قریب وقت آیا، چراغ بجھ گیا، لیکن میرے آقا کی جب پیدائش ہوئی، پیدا ہوتے ہی کمرہ روشن ہو گیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب میرے کان میں کسی نے کہا آمنہ بیٹا ہوا ہے، تو میرے دل میں بھی یہ خیال آیا میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھوں، مگر دیکھتی کیا ہوں کہ میرا بیٹا آتے ہی سجدے میں ہے، آتے ہی دنیا والوں کو سبق دے رہے ہیں کہ مالک خالق ایک ہے، وہ رب ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا ہے، اسی کو سجدہ کرنا ہے۔ حضرت آمنہ نے جب بچے کو دیکھا تو آمنہ پکار اٹھتی ہے، اتنا خوبصورت بیٹا، اتنا
حسین بیٹا بچہ مکے میں کسی کا نہیں ہے. نام کی باری آئی، نام بھی کس نے رکھا؟ میرے رب نے رکھا ہے محمد. کیوں؟ عبد المطلب کہتے ہیں بہو بیٹے کا نام کچھ سوچا بھی؟ آمینہ کہتی ہے سوچا کیا، کوئی سوچنے ہی نہیں دیا. کئی نام ذہن میں آئے لیکن دل سے آواز آتی ہے کہ اس بیٹے کا نام محمد رکھا جائے. محمد کیا مطلب؟ تعریفوں والا. محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف، رات کی تعریف، دن کی تعریف، صبح کی تعریف، شام کی تعریف، اٹھنے کی تعریف، بیٹھنے کی تعریف، کھانے کی تعریف، چلنے کی تعریف، سونے کی تعریف، جس کی ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ، ہر لحظے جن کی تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں. محمد رکھ دیا نام. کیا رکھا؟ محمد. محمد کس کا بیٹا؟ حضرت عبداللہ کا. حضرت عبداللہ کس کا بیٹا؟ عبد المطلب کا بیٹا. میں آپ کو، چونکہ میں نے کہا تھا کہ تفصیل آپ کو سناؤں گا، آدم سے نہیں گن رہا ہوں، بڑا ٹائم لگ جائے گا، وقت لگ جائے گا. فتح الباری یہ کتاب ہے، اس کتاب میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر محمد تک حسب نسب لکھا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے یارب، یارب کے بیٹے یشجب، یشجب کے بیٹے طارح، طارح کے بیٹے مقوم، مقوم کے بیٹے اودو، اودو کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس دن پیدا ہوئے؟ میں پچھلے جمعے کو وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. تاریخ کون سی تھی؟ ربیع الاول کی 12 تاریخ، اپریل کی 22 تاریخ، انگریزی مہینوں کے سال کے لحاظ سے 571 عیسوی، اور ہمارے ہندی مہینوں کے لحاظ سے جیٹ کی پہلی تاریخ کے 13 گھنٹے 16 منٹ گزر چکے تھے. دن پیر کی صبح 4:20 لگ بھگ، ایک اندازن 4:20 ہوئے تھے. میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے. اور کیا بات یاد آ رہی ہے، آمنہ کیا کہنے لگی؟ اتنا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا. عرب میں یہ دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی لوگ دیہات بھیج دیتے تھے. دیہات کی عورتیں آتی تھی، بستی خریوں کی مستورات آتی اور اپنی اپنی پسند کے بچے لے کر جایا کرتی تھی اپنے پسند سے. میرے اور آپ کے نبی کے بارے میں جب بھی عورتوں کو پتا چلا کہ یتیم ہے چھوڑ دیتی، لیکن ان میں ایک بڑی خوش نصیب عورت، ایک خوش نصیب بی بی جس کو بی بی حلیمہ کہتے ہیں، جس کو دائی حلیمہ کہتے ہیں. ان کے پاس ایک کمزور اونٹنی تھی، وہ بعد میں آئی. مکے سے مالدار کے گھروں سے اچھے اچھے بچوں کو ان کے سوچ کے حساب سے وہ لے کر چلی گئی. حضرت حلیمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آئے ہیں تو کوئی بچہ تو لے کر جانا ہے. حضرت حلیمہ کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے.
عبداللہ کا بیٹا، چلو اسی بچے کو یتیم لے کر چلے جائیں گے۔ آ کر دستک دی حضرت حلیمہ، آمینہ نے دروازہ کھولا، حلیمہ کہتی ہے بی بی بچہ ہے؟ آمینہ کہنے لگی بچہ تو ہے پر یتیم ہے، یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی بی بی بچے کو دکھاؤ تو صحیح۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں نے اس بچے کو گود میں لیا سینے میں سرور ملا ہے، مجھے بڑا سکون ملا، ایسا لگ رہا تھا کہ کائنات کی ساری خوشیاں میری گود میں ہے۔ جب بچے کی صورت کو حضرت حلیمہ دیکھتی ہے تو حیران اور پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے خوبصورت بچہ میں سارے قبیلوں میں کہیں نہیں دیکھا۔ اب جو بات کہنے چلا ہوں، آمینہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ آمینہ تو کیا دیکھے گی، تو اسی قبیلے کی عورت ہے، باہر نہیں نکلتی تھی۔ حضرت دائی حلیمہ یہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا خوبصورت بچہ کہیں نہیں دیکھا۔ چلو حلیمہ قبائل میں جاتی تھی، کسی قبائل میں نہیں دیکھی۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے ایسا خوبصورت بچہ کہیں نہیں دیکھا۔ عبد المطلب چلو ملک شام عراق یہاں وہاں تجارت کے لیے جاتے تھے۔ جبرائیل نے کہا تم کیا دیکھتے ہو، تم نے تو صرف یہ دیکھا ہے، یہ علاقہ دیکھا ہے، میں نے تو ساری دنیا کا چکر لگایا، ایسا خوبصورت اور حسین بچہ پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ میرا رب کہتا ہے او جبرائیل تم دیکھتے تو جب میں اس سے پہلے ایسا بچہ دنیا میں بھیجا ہوتا، اس سے پہلے میں نے ایسا بھیجا ہی نہیں، اسی لیے کہ میرے خزانے میں بھی ایک ہی تھا۔ اور یہی وجہ ہے، آخری بات بتانے چلا ہوں سنیں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں، پھر وہاں سے انشاءاللہ عنوان کو آئندہ جمعہ آگے بڑھاؤں گا۔ یہی وجہ ہے اللہ پاک نے یہ ساری کائنات دے کر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تجھے پانی دیا ہے احسان کر دیا ہے، میں نے تجھے کھانا دیا احسان کر دیا، آنکھیں دی احسان کر دیا، نہیں۔ جب نعمت عظما میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے دیا، اللہ نے احسان جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنوں میں نے تم پر احسان کر دیا، او ایمان والوں میں نے تم پر احسان کر دیا۔ کیا احسان؟ اے پاک پروردگار عالم تیری دی ہوئی نعمتیں، عظمتیں، برکتیں، سعادتیں اتنی ہیں کہ لوگ گنتے گنتے تھک جائیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، کیلکولیشن کا نظام ختم ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ تیری دی ہوئی نعمتیں، عظمتیں، برکتیں، سعادتیں ختم نہیں ہوں گی۔ پھر ایسی کون سی نعمت ہے جسے دینے کے بعد تو نے یہ کہا کہ میں نے تم پر احسان کر دیا؟ اے پاک پروردگار عالم ہمیں انسان آپ نے بنایا، اے رب تو نے ہمیں انسان بنایا، نہ بناتے تو ہم جانور ہوتے، یہ احسان؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ تو نے انسان بنا کر کے سننے کے لیے کان عطا کیے، نہ کرتے تو ہم بہرے ہوتے، یہ احسان؟ فرمایا نا۔ یا اللہ انسان بنا کر کے تو نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ عطا کیے، نہ کرتے تو ہم پاگل ہوتے، یہ احسان؟ فرمایا نا۔ یا اللہ انسان بنا کر کے تو نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، نہ کرتے تو ہم اندھے ہوتے، یہ احسان؟ فرمایا نا۔ یا اللہ انسان بنا کر کے تو نے پہننے کے لیے کپڑے عطا کیے، نہ کرتے تو ہم جانوروں کی طرح ننگے پھرتے، یہ احسان؟ فرمایا نا۔
پھر آخر وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے ساری کائنات کی نعمتیں دے کر تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا. یہ 7 زمین، یہ 7 آسمان، یہ درند، یہ پرند، یہ چرند، سارے تیرے خدمت گار، لیکن کوئی احسان نہیں کیا. ہاں ایک احسان کیا ہے جو روح کائنات، آنے کائنات، جانے کائنات، شان کائنات، ارے مقصد کائنات تھا. میں نے ان کی امت میں تمہیں پیدا کر کے احسان کر دیا. میں نے اس نبی کی امت میں تمہیں پیدا کیا ہے جس نبی کو نبیوں نے نبی مانا ہے. اور جو نبی، جو دوسرے نبی تھے، وہ نبی جس نبی کی امت میں تم ہو، اس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے التجا کی. اللہ کتاب نہ دو، کتاب نہیں چاہیے، حکمت نہیں چاہیے، نبوت نہ، رسالت نہ، پھر کیا چاہیے؟ نبی آخر الزمان، تیرا محبوب، تیرا لاڈلا محمد کی امت میں پیدا کرتے. کتنی بڑی بات ہے، اللہ بغیر مانگے دے دیا ہے. اس لیے آج تو یہ شرارت کر رہا ہے. اتنا پاک پیغمبر کی امت میں پیدا ہوا ہے، اور تیرے حرکات کو دیکھ کر، تیرے کاموں کے دیکھ کر، تیرا ڈی جے بجانا، تیرا گانا گانا، فلمیں گانا گا کر، جلوس میں پی کر ناچنا گانا، شیطان بھی روتا ہوگا کہ جس مقدس نبی کو اس کائنات میں رب نے پیدا کر کے بھیجا ہے، رسول بنا کر، اللہ خود اپنا لاڈلا اور اس کے نام پر یہ حرکت. شیطان بھی بہر کے بھئی وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر یہاں سے عنوان کو آگے بڑھاؤں گا. آپ حضرات جلدی آیا کریں. اللہ اکبر. یقیناً آپ حضرات کی دعائیں ہوتی ہے میرے ساتھ، بڑی محبت ہے. جس طرح سے میں محبت کرتا ہوں میرا رب جانتا ہے آپ بھی بہت محبت کرتے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا، پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں شاید آج بیان نہ کر سکوں، تھکا ہوا ہوں، کل 4 گھنٹہ بیان کیا ہوں، لیکن آپ حضرات جو دھیان سے سنتے ہیں نا، تر و تازہ ہو کر کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو آپ بیان سنتے ہیں، اس میں مجھے اور سنانے کو دل کرتا ہے. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ یہ جتنے بھی میرے بھائی یہاں ہیں، اللہ تو ہر ایک کو حج بیت اللہ نصیب فرما. جس پاک پیغمبر کی ہم نے باتیں کی ہے، مولا اس پاک پیغمبر کا روضہ دیکھنا ان کو نصیب فرما. یا اللہ عمرہ حج عطا فرما، مدینے کی حاضری نصیب فرما. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.